عبداللہ عبداللہ کے نام جو میرے تمہارے ہم سب کے اندر نہ جانے کہاں چھپا بیٹھا رہتا ہے۔ تعیناتی۔ سلطان بابا نے زہرا کو پانے کے لیے جس کڑے امتحان سے گزرنے کا چیلنج دیا تھا میں اسے صدقے دل سے قبول کر چکا تھا، لیکن انہوں نے اس امتحان میں بیٹھنے کے لیے میرے والدین کی رضامندی کی جو ذیلی شرط لگائی تھی وہ میرے لیے اس آزمائش سے بھی بڑا امتحان تھی۔ اس روز درگاہ سے واپسی پر مما اور پپا دونوں ہی بالکل خاموش خیالوں میں گمسم سے تھے۔ شاید ان دونوں کے ذہن میں بھی یہ سوال کہیں نہ کہیں گردش کر رہا ہوگا کہ ان کا اس قدر نازوں میں پلا بیٹا انجانے میں سلطان بابا سے بہت بڑی شرط تو لگایا ہے، لیکن جس کی ساری زندگی مخمل پہ کٹی ہو، کیا وہ کبھی ٹاٹ برداشت کر سکتا ہے؟ اور پھر میں تو اکلوتی اولاد ہونے کے علاوہ مزاجاً بھی کافی نازک مزاج تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف یا مشقت جھیلنا تو دور، اس کا برائے نام سامنا بھی نہیں کیا تھا۔ میری ماں کے بقول میرا تو رنگ بھی چند لمحوں کی دھوپ سے کملا سا جاتا تھا۔ تو پھر اس وقت ان کے ذہن میں اٹھتے سوال بھی تو وجہ ہی تھے، لیکن میں حتمی فیصلہ کر چکا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ گھر کے پورچ میں گاڑی رکتے ہی میں بنا کسی سے کوئی بات کیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میری توقع کے عین مطابق آدھے گھنٹے بعد کاشف کا فون آ گیا۔ ساحر تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ میں جانتا تھا مما گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلی کال کاشف ہی کو کریں گی۔ میری ضد کے سامنے جب کبھی مما پاپا ہارنے لگتے تھے تو ایسے میں کاشف ہی ان کا آخری سہارا ہوتا تھا۔ بولو نا، چپ کیوں ہو؟ لیکن یاد رکھنا ہم سب تمہیں اس پاگل پن کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ غضب خدا کا، شہر کا سب سے بڑا کسینوا ساحر رضا ایک درگاہ کا مجاور بننے چلا ہے۔ خبردار جو تم نے اس حماقت کے بارے میں مزید کچھ سوچا بھی تو۔ کاشف اپنی رو میں نہ جانے کیا کچھ بولتا گیا۔ میں چپ چاپ اس کا لیکچر ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان رکی تو میں اسے چھیڑنے کے لیے ایک لمبی سرد آہ بھری۔ وحشی کو سکوں سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانہ کیا۔ فار گاڈ سیک ساحر، یہ ساری باتیں صرف کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، اور پھر تمہارا واحد مقصد تو صرف زہرا کو پانا ہی ہے نا، تو اس کے حصول کے لیے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، تمہیں اس کے لیے جوگ لینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کاشف کے ناصحانہ انداز پہ ہنسی آ گئی۔ اچھا بھلا وہ کون سے طریقے ہیں؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ میری بات کا مذاق مت اڑاؤ ساحر، تم نے اپنی چند دن کی بے ہوشی کے دوران ہذیان میں بہت سارے راز افشاں کر دیے ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ لڑکی وہاں صرف اس درگاہ کے متولی عبداللہ کے لیے آتی تھی۔ آج مجھے آنٹی سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سلطان بابا عبداللہ کو لے کے کسی سفر پہ جا رہے ہیں، مطلب یہ کہ عبداللہ کی صورت میں تمہارا رقیب زہرا کی نظروں کے سامنے نہیں رہے گا۔ مجھے یقین ہے تب تمہاری محبت کا بار ایک نہ ایک دن کارگر ضرور ثابت ہوگا۔ زہرا تمہارے پاگل پن کے سامنے زیادہ دیر مزاحمت نہیں کر پائے گی۔ تم صرف انتظار کرو ساحر، جلد بازی میں کوئی قدم نہ اٹھانا۔ میری جان، ہم سب تم سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ بولتے بولتے کاشف کی آواز کچھ بھرا سی گئی۔ وہ ایسا ہی تھا، جذباتی سا۔ میں نے ماحول بدلنے کے لیے بات بدلی۔ خدا کے لیے یہ رونے دھونے کا فریضہ تم مما کے لیے ہی چھوڑ دو۔ خبردار جو تم نے میری دوسری ماں بننے کی کوشش کی۔ ارے یار، تم لوگ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ مجھے سلطان بابا نے ایک چیلنج دیا ہے اور میں صرف اس کسوٹی پہ پورا اترنا چاہتا ہوں۔ اور شاید تم لوگ بھول رہے ہو، ہم ایسے چیلنجز ہر روز ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے۔ یاد ہے تمہیں پچھلے سال ہم ہی نے چولستان کے صحرا میں 15 دن بنا کسی گائیڈ کے رہنے کی شرط لگائی تھی، اور آخر میں ہم دونوں ہی وہ شرط جیتے تھے۔ یہ بھی ایک شرط ہے جس کے تحت مجھے چند دن درگاہ میں رہنا ہوگا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں باقاعدہ مجاور بننے کے لیے درگاہ جا رہا ہوں۔ دوسری جانب سے کاشف کی مشکوک سی آواز سنائی دی۔ میں کیسے مان لوں کہ یہ سارا معاملہ صرف ایک شرط یا چیلنج کی حد تک ہی رہے گا؟ مجھے تمہارے دیوانے پن سے ڈر لگتا ہے۔ میرے منہ سے بے اختیار ایک دوسرا مصرعہ نکل گیا۔ دیوانوں کسی بات نہ کرے تو اور کرے دیوانہ کیا۔ کاشف ہنس پڑا۔ تم کبھی نہیں سدھرو گے ساحر۔ بہرحال میری تشویش کافی حد تک دور ہو گئی ہے، لیکن فی الحال مجھے آنٹی کی تشویش دور کرنی ہے۔ وہ اور انکل تمہارے اس نئے ایڈونچر کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں۔ میں نے کاشف کو جھاڑا۔ زیادہ چمچہ گیری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکے تو مما پاپا کو بھی میرا نکتہ اسی طرح سمجھانے کی کوشش کرنا جیسے میں نے تمہیں ابھی بتایا ہے، اور خبردار جو اپنی طرف سے کوئی بھی افلاطونی جھاڑنے کی کوشش کی تو۔ کاشف نے ہنستے ہوئے فون رکھ دیا۔ میں نے کاشف کو تو کسی نہ کسی طور سمجھا دیا تھا، لیکن میں یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اپنے والدین کو سمجھانا کس قدر مشکل مرحلہ ہوگا۔ میں اس رات نہ جانے کیوں مجھے عینی بہت ٹوٹ کر یاد آئی۔ وہ بھی تو میرے لیے اسی طرح کی آگ میں جل رہی تھی جس طرح میں آج زہرا کے لیے جل رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کینیڈا کا اسکالرشپ لینے سے پہلے وہ درگاہ کی سیڑھیوں پہ مجھ سے آخری بار ملی تھی تو کس قدر کرچی تھی وہ۔ میں اس وقت اس کے جذبے کی کاٹ کو محسوس نہیں کر پایا تھا، لیکن آج جب خود میرے اوپر یہ قیامت گزر رہی تھی تو مجھے اس کی ہر بات یاد آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا وہ خود تو کبھی مجھے بد دعا نہیں دے سکتی، لیکن شاید کبھی کبھی خدا جذبوں کو بھی دعا یا بد دعا دینے کا اختیار دے دیتا ہے، اور شاید آج میری اس حالت کے پیچھے بھی عینی کے کسی ایسے ہی جذبے کی بد دعا کا عمل دخل تھا، کوئی ایسا جذبہ جس کے آبگینے کو میری لاپرواہی سی ٹھیس لگی ہو۔
अगले सुबह बेहद बोझल थी। नाश्ते की मेज़ पर मम्मा की आंखें साफ चुगली खा रही थी कि वो रात भर नहीं सोई। पप्पा भी चुप चुप से थे और फिर बिलाखिर उन्होंने ही ये खामोशी तोड़ी। साहिर बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे फैसले से बेहद डिस्टर्ब हैं। मैं कहता हूँ इस बुज़ुर्ग की बात को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, हम एक बार फिर ज़हरा का रिश्ता लेकर जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि जल्द या बदेर हम इन्हें मना ही लेंगे, और इसके लिए तुम्हें किसी भी शर्त वगैरह के चक्कर में पड़ने की कतई ज़रूरत नहीं है। मेरी तवक्को के मुताबिक काशिफ ने बहुत तफसील से मम्मा पापा से बात की थी। क्यों पप्पा, कहीं आप दोनों को ये डर तो नहीं है कि इस दरगाह में रहते रहते कहीं मेरा मन भी मज़हब की तरफ मुतवज्जे ना हो जाए? और फ़र्ज़ करें अगर ऐसा हो भी गया तो इसमें बुराई ही क्या है? मुझे तो सौदा दोनों तरफ से फ़ायदे का ही लगता है। आखिर हम सब मज़हब से इस कदर खौफज़दा क्यों रहते हैं? ये क्या आसेब है जिसका डर सारी ज़िंदगी हमारे इर्द गिर्द भटकता रहता है और हम तमाम उम्र से भागते ही रहते हैं? क्यों एक बार रुक कर पलट कर इस चीज़ का सामना नहीं कर लेते? आखिर मज़हब से हमारा क्या छिन जाएगा? मम्मा और पापा ने आज तक कभी मेरे मुंह से इस किस्म की बातें नहीं सुनी थी। वो दोनों ही हैरत ज़दा से बैठे थे। पप्पा ने एक लंबी सी सांस ली। हाँ, शायद हम खौफज़दा हैं हर उस चीज़ से जो तुम्हें हमसे दूर ले जा सकती हो, फिर चाहे वो मज़हब ही क्यों ना हो। और इकलौती औलाद होने के नाते और माँ बाप होने के नाते ये खौफ हमारा हक़ है, और ये हक़ हमसे हमारा मज़हब भी नहीं छीनता। शायद इसीलिए उस बुज़ुर्ग ने तुम्हें तुम्हारा ये हक़ याद दिलाया था। मम्मा बोली तो उनकी आवाज़ कुछ भराई हुई सी थी। और फिर बेटा, ये तो पागलपन है कि सिर्फ एक लड़की के हसूल के लिए तुमने दुनिया के बाकी सभी रिश्तों को भुला दिया है। क्या हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते? आप दोनों मेरे लिए दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर हो, लेकिन मेरी रूह के धागे कुदरत ने उस लड़की के साथ बांध दिए हैं मम्मा। मेरा दम घुटता है उसके बिना। अगर ये नाइंसाफ़ी है तो यकीन करें मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर इस जज्बे का है, इस जज्बे की शिद्दत का है जिसने मेरी रूह को इसका कैदी बना दिया है। आप बताएं मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? वो दोनों ही चुपचाप लाजवाब से बैठे थे। इतने में डॉक्टर यज़दानी का फ़ोन आ गया। उन्होंने मुझसे बात करके अपने क्लिनिक आने का कहा। शायद कुछ टेस्ट वगैरह कराने चाहते थे। पहले तो मैंने टालना चाहा, फिर मम्मा और पापा का मूड देखकर हामी भर ली। पापा ने ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा और हम सभी डॉक्टर के क्लिनिक चल पड़े, जहाँ से काफ़ी देर बाद हमारी वापसी हुई। वापसी पे सारे रास्ते मम्मा पापा से मेरी बहस जारी रही। वो दोनों किसी सूरत मुझे इजाज़त देने पर राज़ी नहीं थे। मम्मा तो बाकायदा रो रही थी। साहिर, तुम होश में तो हो? इतना पढ़ लिख कर तुम इस दरगाह की नौकरी पर लग जाओगे, लोग क्या कहेंगे? आपको लोगों की फ़िक्र है या अपने बेटे की? और फिर मुझे वैसे भी तो मास्टर्स के लिए इंग्लैंड जाना ही था। आप यही समझिएगा कि मैं आला तालीम के लिए घर से बाहर हूँ, बल्कि वहाँ से तो वीकेंड और ईद वगैरह पे भी घर आना मेरा नामुमकिन था, जबकि यहाँ से मैं आसानी आपसे मिलने आ सकता हूँ। आपको मेरी दूरी भी महसूस नहीं होगी। कम ऑन साहिर, अब पप्पा की बारी थी। इंग्लैंड से मास्टर्स करने और एक दरगाह का मुतवल्ली बन के रहने में बहुत फ़र्क है। हम तुम्हें मौलवी नहीं MBA कराना चाहते हैं। घर में भी यही बहस जारी रही। दुनिया के सभी वालिदैन ये क्यों चाहते हैं कि इनका बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट ही बने? मैं वहाँ मौलवी बनने नहीं जा रहा, क्योंकि शायद लुगत में ये लफ्ज़ जिनके लिए मौजूद है वो बहुत बाइल्म और बड़े लोग होते हैं। मैं तो सिर्फ अपनी गर्ज के लिए ये रास्ता इख्तियार कर रहा हूँ। लेकिन सोचने की बात यह है कि दुनिया के कोई भी वालिदैन अपनी मर्ज़ी से किसी एक बच्चे को भी दीन की राह पर क्यों नहीं डालते? आपके जहन में मौलवी का जो तासुर है वो भी किसी ऐसे ही इंसान का है जो ज़िंदगी में और कुछ नहीं कर पाता तो उसको यही काम बतौर पेशा इख्तियार कर लिया जाए। फिर हमें गला किस बात का है? जब हम अपनी औलाद को ही इस रास्ते पर चलने की इजाज़त नहीं देते तो फिर जो इस खिदमत में मशगूल हैं, इनकी कम इल्मी पर पत्थर उछालने का भी भला हमें क्या हक़ है? पापा ज़िद हो गए। लेकिन हमारी सोसाइटी से कबूल नहीं कर पाएगी। सोसाइटी के कानून हम खुद बनाते हैं पप्पा। आपने सारी उम्र में इतना कमा लिया है कि अगर आपकी अगली 7 नस्लें भी बैठ के खाती रहें तो ये दौलत ख़त्म नहीं होगी। लेकिन मुझे अपने आप को पाने का शायद ये मौका दोबारा ना मिले। मुझे इस राह पे चलने दें। अगर यही मेरा मुकद्दर है तो मुझे इसे झेलने दें। आप जानते हैं, अगर मैं इस घर में कैद रहा तो मेरी रूह हमेशा 2 टुकड़ों में तकसीम होकर रह जाएगी। मुझे अपने दिलो दिमाग की ये जंग लड़ने दें। जीत चाहे दिल की हो चाहे दिमाग की, असल फातेह आपका बेटा ही होगा। मैं मम्मा पापा को शशोपंज में छोड़कर अपने कमरे में चला आया। सारी रात मम्मा और पापा के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन मैं जानता था कि मेरी हालत के पेश नज़र पप्पा आखिरकार मम्मा को मना ही लेंगे। और फिर यही हुआ। सुबह जब नाश्ते की मेज़ पर पहुंचा तो मम्मा की आंखें सूजी हुई थीं। शायद वो रात भर रोती रही थीं। मैंने इनका दिल बहलाने के लिए बात शुरू की। आप जानती हैं ना कि अगर आप यूं ही रोती रहीं तो मैं नहीं जा पाऊँगा। सुल्तान बाबा की लगाई हुई शर्त का फ़ायदा उठा रही हैं क्या? इनके होठों पर धीमी सी मुस्कुराहट उभरी। बहुत ज़िद्दी हो साहिर, लेकिन एक वादा करना होगा। हर हफ्ते घर आओगे और हमारा भी जब कभी दिल चाहेगा हम तुमसे मिलने वहाँ आ सकेंगे। खुदा करे तुम्हारा जुनून जल्द ख़त्म हो। मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र रहेगी।
اور پھر مما اور پپا کی ایسی بہت سی فکروں اور ان دونوں کی بھیگی پلکوں کے سائے میں گھر سے رخصت ہو گیا۔ وہ دونوں مجھے درگاہ تک چھوڑنے کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن میں نے بڑی مشکل سے انہیں گھر ہی روک دیا۔ میں جانتا تھا کہ مما کا دل بہت نازک ہے، وہ زیادہ دیر اپنے فیصلے پہ قائم نہیں رہ پائیں گی۔ سلطان بابا کی شرط کے مطابق میں گھر سے خالی ہاتھ ہی نکلا تھا۔ درگاہ کے صحن میں قدم رکھا تو سلطان بابا اور عبداللہ کو سفر کے لیے تیار پایا۔ سلطان بابا نے غور سے مجھے دیکھا۔ ہاں میاں، اپنے والدین کی اجازت سے آئے ہو نا؟ جی ہاں، بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے، لیکن آ گیا ہوں۔ عبداللہ مسکرایا۔ میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ آؤ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں سمجھا دوں۔ عبداللہ نے کچھ ہی دیر میں مجھے معمولات سے آگاہ کر دیا، پھر اتنے میں ان کے جانے کا وقت بھی ہو گیا۔ سلطان بابا جاتے ہوئے رکے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، پہلا پڑاؤ تو تم نے کامیابی سے طے کر لیا ہے، ثابت قدم رہے تو اپنی مراد بھی پالو گے ایک دن، جیتے رہو۔ عبداللہ نے جاتے ہوئے مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، سچ تو یہ ہے میں اندر سے اب تک 2 حصوں میں بٹا ہوا ہوں۔ دعا کرنا میں یہ ذمہ داری ٹھیک سے سر انجام دوں، کہیں میرے قدم لڑکھڑا نہ جائیں۔ عبداللہ نے میرا ہاتھ زور سے تھام لیا اور مسکرا کر بولا، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے اسے جیسے کوئی ضروری بات یاد آ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے کرتے کی جیب سے ایک پرچی نکالی اور میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں ایک ضروری بات تو تمہیں بتانے ہی بھول گیا، سلطان بابا نے تمہارا اپنا نام رکھ دیا ہے، ویسے ہی جیسے میرا رکھا گیا تھا جب میں یہاں آیا تھا۔ اس پرچی پہ لکھا ہے، میرے جانے کے بعد دیکھ لینا، لوگ اب تمہیں اس نام سے پکاریں گے یہاں۔ یہ ایک نئی حیرت تھی میرے لیے۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہاں آنے سے پہلے تمہارا کچھ اور نام تھا؟ کیا نام تھا تمہارا؟ عدنان۔ عامر عدنان تھا نام میرا۔ اچھا، اب چلوں؟ سلطان بابا بہت دیر سے دروازے پہ کھڑے ہیں، نئی جگہ پہنچ کر خط لکھوں گا۔ اپنا خیال رکھنا، فی امان اللہ۔ عبداللہ مجھے گلے لگا کر آگے بڑھ گیا اور میں جانے کتنی دیر حیرت میں ڈوبا گمسم وہاں کھڑا رہا۔ ڈھلتے سورج کی ڈوبتی کرنوں نے دور نیچے ساحل کے آخری کنارے پر میں نے عبداللہ اور سلطان بابا کے ہیولے کو آخری بار اوجھل ہوتے دیکھا۔ تبھی اچانک مجھے اپنے ہاتھ میں پکڑی کاغذ کی اس پرچی کا خیال آیا جو جاتے وقت عبداللہ مجھے دے گیا تھا۔ کچھ عجب سی کیفیت سے میں لرزتے ہاتھوں سے وہ پرچی کھولی۔ پرچی پہ لکھا ہوا نام میری ہتھیلی کے پسینے سے بھیگ کر پھیلنے لگا تھا۔ میرے ذہن میں جیسے ایک ہی ساتھ کئی جھکڑ چلنے لگے تھے۔ پرچی پر اپنا نیا نام دیکھ کر میرے قدم لڑکھڑا سے گئے۔ میرا نیا نام تھا عبداللہ۔